سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے سے متعلق آئینی ترمیم ناکام بنانے کے لیے اپوزیشن کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور JUIF کے رہنماؤں کے رابطے ہوئے ہیں۔ دونوں ایوانوں سے ترمیم کی منظوری روکنے کی حکمت عملی پر غور کیا گیا ہے۔ پیر کو قومی اسمبلی اجلاس سے قبل اپوزیشن جماعتوں میں مزید مشاورت ہوگی۔ شہری رحمان کا کہنا ہے کہ حکومت کا ترمیمی بل جلد بازی اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم نے اراکین کو ترقیاتی بجٹ نہیں رشوت دی۔ اور سندھ بھر میں پیر سے اسکولز مکمل SOPs کے ساتھ کھلیں گے۔ میٹرک امتحانات 1 جولائی اور انٹرمیڈیٹ کے 28 جولائی سے ہوں گے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے 3 گھنٹے کے بجائے امتحانات کا اب 2 گھنٹے کا وقت ہوگا۔ 30% لانگ اور 20% شارٹ سوالات دیے جائیں گے۔ MCQs کو 50% کر دیا گیا۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ 7000 کالج اساتذہ کے ٹیسٹ کرائے گئے ہیں، 233 مثبت آئے ہیں، 1500 کے نتائج کا انتظار ہے۔ جو امتحانات ہوتے تھے 9ویں اور 10ویں جماعت کے اب 1 جولائی سے شروع ہوں گے اور 15 جولائی تک جاری رہیں گے۔ جو ریزلٹس ہیں 9ویں اور 10ویں کے بچوں کے وہ 15 سپٹمبر کو اناؤنس کر دیے جائیں گے۔ جو 11ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات ہیں 28 جولائی سے شروع ہوں گے، 16 اگست تک وہ جاری رہیں گے اور 15 اکتوبر کو 11ویں اور 12ویں کے جو نتائج ہیں ان کا اعلان کیا جائے گا۔ جو ایگزامس ہم لیتے تھے 3 گھنٹے کا جو پرچہ ہوا کرتا تھا، تو جو سٹرکچر ہوتا تھا پیپر کا اس کو بھی بچوں کی سہولت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے تاکہ وہ 2 گھنٹے کے اندر اس کو مکمل کر سکے۔ ہے اور یہ دوڑ ہے، دوڑیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون آگے نکلتا ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا نون لیگ کو چیلنج، کہا کہ اب کھوکر پیلس اور جاتی عمرہ پیلس نہیں بنیں گے، اب غریب کا گھر بنے گا۔ کل مریم صفدر نے سیف الملوک کھوکر کو سرمایہ قرار دیا تو درست کہا، وہ جس باپ کی بیٹی ہیں ان کا سرمایہ چور، ڈاکو، قبضہ مافیا ہی ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے کسی وزیر پر کرپشن کا الزام ہے تو بتائیں۔ عمران خان آپ کی طرح $13 لاکھ کے دورے نہیں کرتا۔ کرپشن رپورٹ پر TV پر آ کر بیان دینے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ یہ انہی کی کرپشن کی بات ہو رہی ہے۔ مریم صاحبہ کل کہہ رہی ہیں سن کہ سیف الملوک کھوکر ساڈا سرمایہ ہے۔ یہ بالکل مریم صاحبہ نے درست گل کی ہے، کیونکہ جس باپ دی بیٹی ہے مریم صفدر، او دا سرمایہ چور، ڈاکو، قبضہ مافیا ہی تو ہو سکتا ہے۔ اب کھوکھر پیلس اور جاتی عمرہ پیلس نہیں بنیں گے، اب غریب کا گھر بنے گا جس کا وعدہ کر کے خان آیا تھا۔ وہ ایڈے بے شرم نے ٹی وی تے آ کے اس رپورٹ نو غلط کہہ رہے ہیں سوچوں بغیر کہ 35% کھیت تہاڈے منہ تے ہے۔ عمران خان کے کسی وزیر پہ اگر تو کرپشن کا الزام ہے تو بتائیں۔ عمران خان اگر تمہاری طرح $13 لاکھ کے دورے کرتا ہے تو بتاؤ۔ عمران خان تو کابل کا دورہ $10,000 میں کرتا ہے، جو دورہ تم لوگ $2 لاکھ میں کرتے ہو۔ عمران خان دا فیصلہ ہے کہ NRO نہیں دینا، نہیں دینا، نہیں دینا۔ نون لیگ کو واضح پیغام ہے، اے وان ہے تے اے دوڑ ہے۔ آؤ جدو دوڑنے پجاں گے تو پتہ لگ جائے گا کون اگے نکلتا ہے۔ نون لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ PTI حکومت آنے سے زراعت کا شعبہ یتیم ہو گیا، کسانوں کا مزید استحصال برداشت نہیں کریں گے۔ ہم نے کال دی تو ملک بھر کے کسان ہمارے لانگ مارچ میں شریک ہوں گے۔ کہا کہ لاکھوں کا مجمع استعفیٰ لینے آئے تو راہ فرار نہیں ملے گا۔ حکمرانی کرنے کے لیے بڑا دل اور بڑی سوچ چاہیے۔ عمران نیازی کے پاس صرف برا کہنے والوں کی ٹیم ہے۔ 500 سال بھی دیے جائیں تو یہ کہیں گے کہ تھوڑے ہیں، 1000 سال دیے جائیں۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب ان پر جتنے کیسز بنانا چاہتے ہیں شوق سے بنائیں، وہ تو سیاستدان ہیں لیکن بزنس مین پر کیسز نہ بنائیں۔ کہا نیب کو نجی شعبے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کراچی میں بزنس کمیونٹی کی تقریب میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ شاہکوٹ کے علاقے بسم اللہ گلشن کالونی میں ایک گھر کی 4 خواتین کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کو شک ہے کہ بیٹے نے ماں، بیوی، بہن اور بھابھی کو قتل کیا۔ ملزم موقع سے فرار ہو گیا ہے۔
اور ملتان میں بیٹی کو قتل کر کے خودکشی کرنے والے ڈاکٹر اظہر کے بھائی ڈاکٹر محب سلیم کی پراسرار موت کی تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق ڈاکٹر محب سلیم نے خود سوزی کی۔ ایس ایس پی کا بتانا ہے کہ ڈاکٹر محب سلیم کی بیوی نے رپورٹ درج کرائی۔ مقدمے کی درخواست نہیں دی۔ ملتان کے علاقے گلشن سخی سلطان کے خالی گھر کے کچن سے ڈاکٹر محب سلیم کی جھلسی ہوئی لاش ملی تھی۔ چند روز پہلے ڈاکٹر اظہر نے بیٹی کو گولی مار کر خودکشی کی تھی۔ اس کی وجہ بھی سامنے نہیں آ سکی۔ ملتان کے گلشن سخی سلطان کالونی کے مکان نمبر 46B سے جمعے کی شب ایک جلی ہوئی لاش برآمد ہوئی، جس کی شناخت ڈاکٹر محب سلیم کے نام سے ہوئی۔ ڈاکٹر محب سلیم سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نجی میڈیکل کالج میں پڑھا رہے تھے، جبکہ وہ گزشتہ جمعہ یعنی 22 جنوری کی سپہر اپنی اکلوتی بیٹی ڈاکٹر علیزہ حیدر کو قتل کر کے خودکشی کرنے والے ماہر نفسیات ڈاکٹر اظہر حسین کے چھوٹے بھائی تھے۔ ایک ہفتے کے دوران ایک ہی خاندان میں 3 افراد کی موت نے کئی سوالات جنم دے دیے ہیں۔ 4:30 کا ٹائم ہوگا، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد جب پتہ نہیں پونا گھنٹہ ایسے ہی گزرا تھا تو دھماکے کی آواز آئی ہے۔ میں نے باہر نکل کے دیکھا تو سامنے سے دھواں سا نکل رہا تھا، آگ لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر محب سلیم کی اہلیہ ڈاکٹر رخسانہ نے اب تک پولیس کو مقدمے کی درخواست نہیں دی، تاہم پولیس کو صرف واقعے کی رپورٹ درج کروائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گلشن سخی سلطان کالونی کے گھر میں ان کی مستقل رہائش نہیں ہے، تاہم ڈاکٹر محب سلیم وہاں اکثر اکیلے رہا کرتے تھے۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے نشتر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ وہاں پہ جو حالات و واقعات ہیں اسی طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ خود سوزی ہوئی ہے، تیل چھڑک کے آگ لگانے کی کوشش کی گئی۔ جی پوسٹ مارٹم کا بھی پروسیس ہم نے انیشیٹ کیا ہوا ہے، ابھی تک پوسٹ مارٹم نہیں ہوا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے پہ ہی ہم کوئی حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر محب سلیم کی اہلیہ کے مطابق ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ڈاکٹر محب کرونا وائرس میں مبتلا تھے اور ہسپتال سے 3 روز قبل ڈسچارج ہو کر گھر واپس آئے تھے۔ کیمرامین ایوب قریشی کے ساتھ میمونہ سعید، جیو نیوز، ملتان۔ جماعت اسلامی نے حقوق کراچی تحریک کے تحت آج 50 مقامات پر دھرنے دینے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان جماعت اسلامی کے مطابق دھرنے شام 4 بجے شروع ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکمرانوں نے واضح کر دیا ہے کہ کراچی والوں کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا ہے، یہ شہر ایک کھنڈر بن چکا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ملک میں کرونا ویکسین کی حکمت عملی سے متعلق NCOC کا اجلاس ہوا۔ پاکستان میں کرونا ویکسین کے انتظامات بالخصوص پہلی کھیپ کی ملک میں منتقلی پر غور کیا گیا۔ NCOC کے مطابق کل صبح خصوصی طیارہ ویکسین کی پہلی کھیپ لینے چین جائے گا۔ ویکسین کے اسلام آباد میں مناسب اسٹوریج کے انتظامات کر لیے گئے۔ NCOC میں خصوصی ویکسین سینٹر قائم کیے جا چکے ہیں۔ اجلاس میں بالخصوص سندھ، بلوچستان اور دیگر صوبوں میں بذریعہ ہوائی جہاز ویکسین منتقلی کے انتظامات پر بھی غور کیا گیا۔ صوبوں اور اضلاع کی سطح پر ویکسین مراکز اپنا کام کریں گے۔ اور دھولے والے آج دلہنیاں لے جائیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اپنی بیٹی بختاور بھٹو زرداری کو آج رخصت کریں گے۔ گزشتہ روز بلاول ہاؤس میں بختاور بھٹو زرداری اور محمود چودھری کا نکاح ہوا تھا۔ تقریب میں سنم بھٹو، فریال تالپور، ڈاکٹر آصف حسین اور دیگر شریک ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ان کی بہن بختاور کی شادی طویل عرصے بعد آنے والی خوشیوں کا لمحہ ہے۔ ایسا لگا کہ خوشیوں کے اس لمحے میں ہماری والدہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ آپ کو لے چلتے ہیں پشاور، جہاں پر PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ براڈ شیٹ نے ان کی کارکردگی کا پول کھولا ہے۔ اتنا بڑا پیسے کا نقصان آخر کس پاداش میں ہوا ہے اس قوم کا؟ ان کی نااہلیوں کی وجہ سے۔ اختلاف رائے پر بغلے نہیں بجانے چاہیے، یہ تو بار بار ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود PDM متحد بھی رہتا ہے
PDM हालात के साथ बेहतरीन तरीके से अपने कार्ड खेल रहा है, PDM आगे बढ़ रहा है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 5 फरवरी को मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीरियों के साथ। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन का खात्मा करने वालों का चेहरा बेनकाब कर दिया। मुल्क में करप्शन में इजाफा हुआ है, मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। पेशावर में JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन का खात्मा करने वालों का चेहरा बेनकाब कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में करप्शन में इजाफा हुआ है, मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। हैदराबाद में बहुत बड़ा मुजाहिरा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो इस हवाले से हम बिल्कुल मुत्तहिद हैं और एक अच्छी हिकमत अमली के तौर पर हम आगे जा रहे हैं। हुक्मरान जैसे बेवकूफ़ थे इसी तरह अपने आप को बेवकूफ़ बनाते चले जाएंगे और वो अपने तौर पर खुश होते चले जाएंगे कि हम शायद बड़े अक्लमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं। हालांकि हमाकतों के दरिया में डूबे हुए ये हुक्मरान अपने मुस्तक़बिल से बेपरवाह हैं। इंशाअल्लाह इसका मुस्तक़बिल तारीख है और पाकिस्तान के अवाम की जद्दोजहद और उनके एहसासात से इस मुल्क के मुस्तक़बिल को रोशन बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। वो जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ऐसे वक्त पर मौलाना शेरानी साहब, क्योंकि ये इख्तिलाफात जो थे ये तो यहाँ मरकज़ में जब इंतखाबात हुई थी उसी वक्त से ये लोग उनके चले गए और कह रहे थे कि ये हुआ है, लेकिन फिर इतने साल बाद और ऐसे वक्त पर उनका निकलना, इसको किस नज़र से देखते? मेरे ख्याल में आपके सवाल से जवाब खुद ब खुद आ गया है और मैं इसलिए तबसरा नहीं करता कि मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। चूँकि बात का हिस्सा नहीं रहे हैं लिहाजा उनकी किसी बात का नोटिस लेना मेरे ख्याल में ये मेरे शायर इंसान भी नहीं है। मौलाना साहब ये बताएं कि PDM में शामिल जमातें बतदरीज सेनेट के इंतखाबात की जानिब बढ़ रही है। इस हवाले से मैं आपको वाज़ेह तौर पर कह दूं कि इब्तिदा में आपकी जमात कुछ सोच विचार इब्तिदा में एक सोच थी और एक सियासी सोच थी कि अगर इस्तीफे आ जाते हैं और सिंध असम्बली टूट जाती है तो फिर इंतखाबी हल्का ख़त्म हो जाता है और सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। लेकिन जब बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता, मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता, जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता और दूसरी पार्टियों से वाबस्ता आईनी माहिरीन ने इस पर राय दी हमें और मुत्तफ़क़ा राय दी कि एक असम्बली की तहरीर से इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो तहलील नहीं हुआ करता, इलेक्शन फिर भी होंगे, तो फिर हमें फौरी तौर पर अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करनी पड़ी। तो इस हवाले से जो ज़िमनी इलेक्शन थे उसमें भी हिस्सा लेना का फ़ैसला किया और सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है। अगर हम ऐसा ना करें तो फिर तो इन अहलों से कल सेनेट भी भर जाएगा जी। तो अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ है कि वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लें और सेनेट को कम अज़ कम नुकसान पहुंच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से महफूज रखें। आप क्या समझते हैं मौलाना साहब कि इन हालात में कि जब आप असम्बलियों को और जो हुकूमत सलेक्टेड और वो उनको कह रहे हैं और PDM इनके खिलाफ मुजाहिरे भी कर रहे हैं कि इनका वाहिद हज उनका वो दोबारा इंतखाबात है, फिर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना? ज़िमनी इंतखाबात में तो आज नहीं है, जब से मेरे ख्याल में 2 साल 2.5 साल गुजरे हैं हर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया गया है। क्योंकि हमने न वोटर लिस्ट पर एतराज़ किया है न हमने अवाम पर कोई एतराज़ किया है। अवाम की राय जो है वो हर इलेक्शन में सही तौर पर सामने आई है, लेकिन आम इंतखाबात में जो राय कौम की तब्दील की गई है उस पर एहतजाज हम कर रहे हैं। लिहाजा न इलेक्शन पर उसूली तौर पर हमारा इनकार है, लेकिन ये कि हिस्सा लेना उसूली तौर पर हमें 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन पर एतराज़ है
اس کے نتائج پہ اعتراض ہے کہ نتائج بالکل تبدیل کر دیے گئے ہیں، اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کیا گیا ہے، اور جس کو حق حکمرانی حاصل نہیں تھا اسی کو حق حکمرانی کیوں دیا گیا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو اس حوالے سے ایک درخواست کروں گا کہ ذرا احتیاط کے ساتھ سوالات کیا کریں، اور الیکٹرانک دنیا میں چینلز پر بھی اگر اس حوالے سے احتیاط کے ساتھ تبصرے کیے جائیں۔ پیپلز پارٹی کی ایک تجویز ہے، اس تجویز کو طے کرے گا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس۔ تو ابھی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔